اور یہ صاحب کیسی رہی ہے ملاقات اور طبیعت کیسی ہے اب عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو میں نے بہت حوصلے والا شخص پایا ہے اور بہت زبردست قسم کے اس نے اسپرٹس میں تھے. آپ اندازہ کریں کہ پہلے جب انہوں نے فکرہ بولا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بہت سٹننگ فکرہ تھا. اچھا. کہ مجھے خبریں ملتی تھی کہ مجھ پہ اٹیک ہو جائے گا، پلاننگ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ واقعی مجھے مار دیں گے. اور یہ فکرہ کہتے ہوئے عمران خان کی آنکھ میں آنسو تھے. اچھا. کہ مجھے بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کتنی بڑی پاپولر لیڈرشپ جو بن چکی ہوئی ہے، جو لوگوں کا اتنا بڑا ہے، میں شوق میں آ گیا کہ واقعی مجھے مار دیں گے. اور واقعی ایسی بات. دیکھیں، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، میں ان کے ساتھ آج پوری اس کی ڈسکس کیا ہے میں نے، اس پورے سینیریو کو، اور وہ بھی اس کے ساتھ کافی حد تک ایگری کرتے تھے کہ اس سے زیادہ پلانڈ حملہ نہیں ہو سکتا. اچھا. جی ٹی روڈ جو ہے وہ ظفر علی خان چوک کے بعد تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پرانی جی ٹی روڈ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، یہ بائی پاس بن چکا ہے. یہ آگے جا کے دکانیں ہیں، اور دکانیں جو ہیں اللہ چوک جو ہے جہاں سے سمرال کو راستہ جاتا ہے، اس جگہ پہ جو جگہ ہے یہاں سے دکانوں کے پیچھے پہ ریلوے لائن آ جاتی ہے، تو 2-3 چھتیں عبور کر کے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو گم ہو سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کنٹینر تھا اس کے آگے 12-13 لوگ جو اوپر کھڑے ہوئے تھے، 15 فٹ اونچا کنٹینر تھا. اب اس کنٹینر کو آپ دیکھیں، اگر ویڈیوز دیکھیں نا، تو آپ کو ایک دم جب فائر ہوتا ہے نا، فائر تو سارے کے سارے جو گر جاتے ہیں بالکل ایسے جیسے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بندوں کو کھڑا کیا ہو اور پیچھے سے بندہ فائر کر دیا جائے. اور ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا ہے کہ عمران خان نے مجھے بتایا بھی کہ ایک دفعہ آیا تو میں جھک گیا ہوں اس فائر کے بعد. وہ فائر شاید اللہ نے خطا ہوا، اور دوسرا چونکہ اسی کے بٹوین فائر آیا ہے وہی دوسری طرف سے بھی، تو وہ پھر ہمارے اوپر سے گزر گیا. میں گولیاں اوپر سے گزرتے ہوئے نظر آئی. یہ ہے ایکچولی بیسیکلی قدرت کی طرف سے بہت بڑا، جسے کہتا ہے ایک معجزاتی چیز، جس کے غیر مرئی طاقتوں کا کام. دوسرا جو تھا بندہ جو نیچے سے پستول چلا رہا تھا، وہ پستول جو ہے 12 فٹ کی، اس کی 15 فٹ اس کا اونچائی ہے، 2 فٹ اوپر 17 فٹ پستول کی گولی اوپر جا نہیں سکتی. یہ بھی ہم ان سے ڈسکس. اچھا، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں میں اس کے نشانے پہ تھا، وہ سیدھا مجھے مار سکتا تھا. میں نے کہا نہیں، آپ سینٹر میں تھے، باقی ارد گرد تھے لوگ، تو وہ نہیں لگ. وہ میں نے کہا ان کو بتایا میں نے کہ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب یہ بڑا فائر ہو گیا تو یہ جب نیچے چھوٹے والا فائر کرے گا نا تو اس کے اندر گم ہو جائے گا، اور جب آخر میں فورینزک ہوگا تو گولیاں تو اوپر ملیں گی، وہ والی وہ جو ہے ان کی کلاشنکوف کی، اور وہ گولیاں اس کے پستول کے ساتھ میچ نہیں کریں گی، تو یہ بندہ جو ہے یہ اس کو رہا ہو جائے گا. اس پہ ثبوت ہی نہیں ہوگا کہ اس کی گولی تو لگی نہیں کسی کو. تو ایک تو یہ. دوسرا جو 5 منٹ کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ جاتی تھی کیسے. اس پہ مونس علی صاحب وہیں پر موجود تھے، تو میں ان کو نہیں پتا ان کو کیا بات کی، لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے آئی جی کے بدلنے کا بھی ان کو کہہ دیا کہ بدل. اب دیکھیں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کیس تھا، اور وہ کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اور سول لائنز تھانے میں ولی خان بھی موجود تھا اور سارے لوگ تھے. انہوں نے جا کے بھٹو کے نام اس میں ایف آئی آر میں درج کرایا تھا، اور بھٹو کو اس کے بعد جب ضیاء الحق آیا تو اس کو انہوں نے نکالا اور اس کے بعد ٹرائل چلا کے پھانسی دے دی. اب اس وقت سارا کرائسس یہ بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی نام شامل نہ ہو کسی کا. آج اس لیے تو پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں اس کو، کیونکہ ان ساروں نے اس کے اوپر پلے کیا ہوا ہے اس طرح کی ایف آئی آر کے ساتھ. اب دنیا پوری میں تو آپ ہر بندے کا ایف آئی آر نام داخل کر دیتے ہو. یہ مطلب آپ پولیس پہ ذرا سا ڈنڈا ہوتا ہے عمران خان کی ایف آئی آر، فلاں جگہ ایف آئی آر دفعہ ٹوٹتی ہے عمران خان کی ایف آئی آر، فلانی جگہ ٹوٹتی ہے سعد رضوی کی ایف آئی آر، فلانی جگہ کچھ مسئلہ آتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس پہ ایف آئی آر کا. اور یہاں جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے اس کے ساتھ شکرانہ سناولا پہ کیوں ایف آئی آر نہیں ہوتی؟ یہ فیشن بنا ایف آئی آر نہ ہونے کا ماڈل ٹاؤن سے. اور ماڈل ٹاؤن میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ رانا ثناءاللہ کی فوری طور پہ شہباز شریف نے قربانی دے دی. تو یہ آ رہی ہے نا کہ پرویز الہی انکار کر رہے ہیں ایف آئی آر کٹوانے سے. نہیں، بیسیکلی بہت زیادہ سچویشن ایسی ہے کہ جو میرے خیال تھانے والے جو ہیں شاید اس وقت وہ نہیں کر رہے، نام کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، ایک ہر وقت کا ایک صورتحال ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، ذوالفقار علی بھٹو نے ایف آئی آر درج ہونے دی تھی اور وہ سمجھتا تھا میرا کیا بگاڑ لیں گے، اور وہ پھانسی چڑھ گیا. یہاں ایف آئی آر نہ درج کرنے کی کچھ ہے، یہاں قدرت کوئی اور راستہ نکال دے گی. اصل مسئلہ یہ ہے.